सूरह अल बकरा। आज हम नया रुकू शुरू करने वाले हैं। रुकू नंबर 14, आयत नंबर 113 से हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा और क़ालत कहा, अल यहूदू यहूद ने, लईसत नहीं है। ये यहाँ पे जो आपको ता के नीचे जेर नजर आ रही है ना, ये इसकी अपनी जेर नहीं है। हमेशा जब अगला वाला हर्फ अलिफ लाम वाला होता है ना, तो ये पिछले वाले हर्फ को हमजातुल वसल अपनी हरकत दे देती है। यहाँ पे ये ता साकिन है, लईसत है ये। और ये जेर जो है ये अन नस्वारा की है, ठीक है। लईसत नहीं है, अन नस्वारा ईसाई, अला ऊपर, शई इन किसी चीज के। और यहूद ने कहा कि ईसाई किसी चीज पर नहीं, यानी कि मतलब उनका कहने का क्या था, उनका कोई दीन नहीं है। वाह और कालत कहा, अन नसारा ईसाइयों ने। यहां पर भी सेम, ये ता साकिन है और ये जेर जो है ये हमजातुल वस्ल की है जो आगे है। हमजातुल वस्ल अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करती है, तो वैसे ये ता साकिन है, ठीक है। वकालत और कहा, अन नसारा ईसाइयों ने, लईसत नहीं है, अल यहूदू यहूदी, अला ऊपर, शई इन किसी चीज के। और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी चीज पर नहीं है। यानी दोनों ही एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं कि वो किसी चीज पर नहीं है या वो किसी चीज पे नहीं है। वहुम हालांकि वो, यहाँ पे वाव हालिया है, वह हालांकि का मफहूम दे रहा है। हालांकि वो कौन थे, दोनों ही, यतलूना वो पढ़ते हैं, अल किताबा किताब को, कजालिका इसी तरह, काला कहा, अल्लादीना उन लोगों ने, ला नहीं, यालमूना वो इल्म रखते, मिसला उनकी, कौलिहिम उनकी बात की तरह, फल्लाहु फिर अल्लाह ताला, यहकुमु वो फैसला करेगा, बैनहुम उन दोनों के दरमियान, यौमा दिन, अल क़यामती क़यामत के दिन, फीमा जिसमें या जिनमें, कानू वो थे, फी ही इसमें, यख्तलिफूना वो इख्तलाफ करते थे। हालांकि वो सब किताब पढ़ते हैं, इसी तरह उनकी बात जैसी बात उन लोगों ने की जो इल्म ही रखते। फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा उन लोगों के दरमियान इन मामलात का जिसमें वो इख्तलाफात किया करते थे। ये यहूद और नसारा दोनों के मामले में बातचीत हो रही है। हम देखते हैं कहाँ कहाँ यहूद को ये बात रियलाइज कराई जा रही है और कहाँ कहाँ पे नसारा को ये बात रियलाइज कराई जा रही है। असल में ये दोनों जो हैं वो एक ही सिक्के का दो रुख अल्लाह ताला बता रहे हैं। सेम एक ही पॉलिसी है इन दोनों की, कि मुसलमानों के साथ ये दोनों दुश्मनी में एक हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के भी सगे नहीं हैं। हम पहले थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसको एनालाइज कर लेते हैं। वा जो है हरफे आतिफा है और पीछे जुमला जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। क़ालत यहाँ पे ताए साकिन है, हमने देखा। क़ालत में अगर हम देखते हैं फेल माजी का है, क्योंकि इसके पहले हर्फ के ऊपर भी जबर है और एक साकिन के बाद दूसरे पर तीसरे पर भी जबर आ रही है, ठीक है। क़ाला क़ाला क़ालू क़ालत, ये फेल माजी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा बन रहा है। ये मोनस का सीगा यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी हम किसी ग्रुप किसी ग्रोह की बात करेंगे, तो वो जो फेल होगा वो वाहिद मुन्नस लाया जा सकता है। यहाँ पे अल यहूदू जो है ना, ये एक ग्रोह का नाम है। यहूदी कोई एक शख्स नहीं है, ये पूरा एक ग्रोह है, ठीक है। यहाँ पे ये मारफा भी आया है, मरफू भी होकर आया है। और चूंकि मुखातिब एक पूरा ग्रोह है, इसलिए उसके लिए सीगा जो है वो वाहिद मुन्नस का लाया गया है। तो ये जमा है अल यहूद। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहूद ने, अब फेल के बाद आया है एक मरफू इसम। हम सब जानते हैं कि फेल के बाद कोई भी मरफू इसम आएगा तो वो उस फेल के लिए फाइल कंसीडर होगा। तो यहाँ पे फेल और फाइल एक पूरा जुमला बन गया। आप देखिए बात भी मुकम्मल है। और यहूदियों ने कहा, बात तो पूरी हो गई ना। यहूदियों ने कहा एक पूरा सेंटेंस हो गया। अब क्या कहा है, ये दूसरा जुमला हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फेल प्लस फाइल, बात मुकम्मल। और फेल में आप देख रहे हैं कॉलत,
یہاں پہ واحد مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے گروپ کے لیے. اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی ایک بات نوٹ کرنی ہے، شاید آج کا کوشچن بھی آپ کا یہی بن جائے کہ جب بھی فعل جو ہوگا وہ واحد مذکر غائب ہوگا یا واحد مؤنث غائب ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فاعل ظاہر ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضمیر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کا جو فاعل تھا وہ آگے ظاہر ہو گیا. ہم نے لازمی طور پہ پہلے فاعل کو دیکھنا ہے کہ وہ جملے میں موجود ہے کہ نہیں. اور کوئی بھی پیش والا اسم اگر فعل کے بعد ہے تو لازمی طور پہ اس فعل کے لیے فاعل بن کر آ رہا ہوگا. لیست نہیں ہے، لیست کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی تائے ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی واحد مونس کا صیغہ ہے کیونکہ فعل ماضی ناقص ہے. اور اس کو ناقص کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک تو اس سے فعل مضارع اور فعل امر کی گردان نہیں بنتی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کو مکمل سمجھاتا نہیں. جبکہ ہم نے فعل دیکھا تھا کہ فعل سے بات پوری سمجھ میں آتی ہے، کام پورا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ کام پورا نہیں ہے، آپ ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں نہیں ہے. بعض دفعہ اس کا ہوتا ہے ترجمہ ہو گیا، ہو جا، ہے، ہو چکا، اس طرح کا. تو اس میں بات پوری سمجھ نہیں آتی، تو ہم اس کو فعل کہتے ہیں، لیکن ناقص فعل ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ صرف فعل ماضی ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ مضارع اور امر کی پوری گردانیں نہیں بنتی. لیست نہیں ہے، واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. النصارا، اور نہیں ہے عیسائی. یہ النصارا چونکہ اس پہ آ گئی ہے چھوٹی یا سے پہلے کھڑا زبر، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مونس کی پکی نشانی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ گروپ بھی مونس بولے جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے واحد مونس کا صیغہ آیا. اور نصارا میں ہمیں تو نشانی ہی نظر آ گئی نا مونس کی، تو اس کے لیے بھی واحد مونس کا فعل لایا گیا. یہ بھی ایک آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے، عربی گرامر میں بھی دیکھیں گے، بلکہ ہر زبان میں یہی ہوتا ہے کہ فعل کو پھر مونس لایا جاتا ہے اگر بات آگے کسی مونس چیز کی ہو رہی ہو. یہاں پہ النصارا جو ہے، نون صاد را، مبنی اسم بھی ہے اور یہ بھی ایک گروہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ فعل جو ہے وہ مونس لایا گیا، واحد مونس غائب. علا اوپر، علا حرف جر ہے، شیئن اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا اسم، تو جار پلس مجرور مرکب جاری بن گیا، کسی چیز پر. یہاں پہ مراد جو ہے نا وہ دین لیا گیا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ عیسائیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. وقالت، واو حرف عاطفہ ہے، قالت اگین فعل ماضی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. بات، ہم ہر حرف جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں وہ قول ہوتا ہے، بات ہوتی ہے. اور کہا النصارا، عیسائیوں نے. یہاں پہ ہم عیسائیوں نے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ فعل کے بعد النصارا مرفوع تصور کیا جائے گا، محلن مرفوع ہے یہ. ویسے تو یہ مبنی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ مبنی اسم کو ہم جب فعل کے بعد دیکھیں گے تو ہم اس کو فاعل کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، فعل کے بعد کوئی بھی اسم جو مرفوع ہوگا وہ فاعل ہوگا، لیکن چونکہ یہ مبنی اسم ہے اس نے اپنی زبر زیر پیش کو چینج نہیں کرنا، تو یہاں پہ ہم اس کو مرفوع تصور کریں گے اور اس کو فاعل بنائیں گے. نون صاد را روٹ ورڈ کے ساتھ ایک مبنی اسم بھی ہے اور ایک گروہ کا نام بھی ہے، جس کی وجہ سے واحد مونس فعل لایا گیا ہے. اور کہا عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، فعل ماضی ناقص یہاں پہ. اور سیم اسی طرح ساری چیزیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ یہ واحد مونس آیا ہے. الیہود، یہودی، اور نہیں ہے یہودی. ال کے ساتھ ایک معرفہ اسم ہمارے پاس آ گیا، مرفوع بھی ہے اور گروہ کا نام بھی ہے، اس لیے واحد مونس صیغہ لایا گیا اس کے لیے. اور نہیں ہے یہودی، اعلی اوپر، شیئن کسی چیز کے. اعلی حرف جار اور شیئن مجرور ہو کر مرکب جاری بنا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پہ نہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی الحمدللہ. آ رہی ہے، آ رہی ہے. یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پہ نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پہ نہیں.
वाह, हालांकि, ये वाओ हालिया, इसको हमने पहले भी देखा। अगर हम इसको दोबारा एक दफा रिकॉल कर लें तो वाओ हालिया जब भी आता है ना, एक तो मफहूम होगा हालांकि, और हम इसकी अगर डिटेल देखें तो होता है कि वाओ हालिया रबत वाली चीज से खाली करती है बात को। यानी रब्त क्या आ रहा है, यहूदी किसी चीज पे नहीं है, ईसाई किसी चीज पे नहीं है, लेकिन वाओ हालिया के बाद जब जुमला आएगा ना, तो वो उस चीज का, पहले वाली चीज का राब्ता खत्म करेगा। हालांकि वो किताब पढ़ते हैं, आप देख रहे हैं ना कि वो किसी चीज पे नहीं, यानी उनका कोई दीन नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है, बात एक सीक्वेंस में आ रही थी। लेकिन जैसे ही वाव हालिया आया, इसने वो रब्त तोड़ दिया। ठीक है, तो रब्त वाली चीज से खाली होता है वाव हालिया का आना। ये वाव हालिया है, हालांकि हम वो सब, अब हम में दो सब आ गए हैं। ठीक है, ये मरफू जमीर आई है, जमीर मरफू मुनफसिल इसका नाम है। हम जानते हैं कि ये डीटैच प्रोनाउन होता है, ये जुड़कर नहीं आता, अलहदा आता है, और ये जुमला इस्मिया का पार्ट बनता है। ठीक है, जो भी मरफू जमीर होगी वो जुमला इस्मिया का बड़ा हिस्सा बनेगी। ये हमने बस जहन में रखना है, जुमला इस्मिया इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। वहुम, हालांकि वो सब, वो यत्लूना, वो पढ़ते हैं, तालाम वाव रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा आया है, वाव नून जमा की इलामत है, या शुरू में वो के लिए आया है, तालाम वाव इसका रूट वर्ड हो गया। तलू, वो पढ़ते हैं, फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, वो पढ़ते हैं अल किताब, किताब को। यहाँ पे किताब जो है वो मंसूब होकर आ रहा है। ठीक है, मंसूब होकर आ रहा है। यतलूना जो फेल है उसके लिए मफूल बनेगा, अल किताबा मफूल बनेगा। ठीक है, काफ ताबा इसका रूट वर्ड है, और हम देखते हैं कि काफ ताबा रूट वर्ड के साथ मीनिंग जो आते हैं वो चमड़े के दो पीसीस, ऐसे जिसमें जिनको आपस में सी दिया जाए, नथी कर दिया जाए। और चूंकि पहले इसी शक्ल में होती थी ना, तो कोई पेपर्स होते थे, कोई जब पेपर इजाद नहीं हुए थे तब भी कोई ना कोई ऐसी दस्तावेजात हुआ करती थी जिनको आपस में चमड़े के पीस हो या कोई भी चीज हो, जिनको आपस में जोड़ के एक शक्ल दे दी जाती थी। तो ये किताब कागज की किसी किताब का नाम नहीं है, ये इसका एक पूरा प्रॉपर, चाहे वो किसी भी चीज की हो, वो चमड़ी की हो या कोई भी चीज हो, किताब उसका नाम है, उस दस्तावेजात का नाम है। ठीक है, अल किताब, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। और यहाँ पे किताब से मुराद क्या है, तौरात, यानी ईसाई और ये अपनी तौरात पढ़ा करते थे, यहूदी क्या पढ़ते थे, ये अपनी जबूर पढ़ा करते थे। कदालिका, का हरफे जार है और मानिंद और तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मानिंद और तशबीह यानी कि जब किसी चीज की तरह की कोई मिसाल देनी हो, जैसे कि वो, इसी तरह से, तो ये का हरफे जार आता है। का हरफे जर है, और जालिका जो है ये इसम इशारा के लिए आता है। जालिका इसम इशारा आया है, और हमने देखा था कि इसम इशारा के मुतालिक हमने दो बातें जानी थी। एक तो इसम इशारे के वाहिद और जमा के सिगे तमाम मबनी होते हैं। ठीक है, मबनी होते हैं। और दूसरा इसम इशारा क्या होते हैं, मार्फा होते हैं सारे। इस चीज को हमने जहन में रखना है। मार्फा इसम क्या बन सकता है, कोई भी मार्फा इसम मरफू होगा तो वो भी जुमले का, जुमला इस्मिया का बड़ा हिस्सा बनेगा। ये भी आपने याद रखना है कि ये मबनी है, जालिका मबनी इसम है। जालिका इसी तरह से इसम है इशारे का, काला कहा, काफ वाव लाम रूट वर्ड के साथ फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। काफ के ऊपर जबर है और लाम के ऊपर भी जबर है, ये फेल माजी की निशानी भी है। ठीक है, पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर लाजमन जबर होती है। दरमियान की हरकत चेंज भी हो सकती है, कभी कभी साकिन भी हो सकती है, लेकिन जबर जेर पेश कुछ भी हो, इसका एक पैटर्न बनाया हुआ है पढ़ने वालों ने, जो फाला तीन जबर के साथ, फाइला दरमियान वाले हर्फ पे जेर के साथ, और फाउला दरमियान वाले हर्फ पे पेश के साथ है। तो तीनों में से कोई ना कोई डाई आपको नजर आएगी। पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर वाली आपने देखी, काला उसने कहा, काफ वाव लाम रूट वर्ड के साथ, कोई भी बात जो मुंह से निकलती है। अल्लाजीना, अब किन लोगों ने कहा, फेल के बाद
ایک الذین جو ہے مبنی اسم آ رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ اسم موصول جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، اور اسم موصول چونکہ یہاں پہ مبنی آیا ہے، اسم موصول مبنی آیا ہے اور یہ جمع بھی ہے یا نون. تو جمع ہمیں بتا رہی ہے کہ المعرفہ بھی ہے، مبنی بھی ہے، اور اب اس کو ہم مرفوع کنسیڈر کر کے قال فعل کے لیے فاعل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قال آپ ترجمے میں بھی دیکھیں یہ فاعل ہی ہے. کہا ان لوگوں نے ہمیشہ فاعل کے ساتھ آتا ہے. بات کرنے والے کون تھے؟ وہ لوگ. تو کہا ان لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. کہا ان لوگوں نے، اس کو ریموو کر دی جان سا. میم وہ میرا نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا تو یہ ریموو میرے سے نہیں ہوگا، آپ سے ہو جائے شاید. آپ کریں ذرا. نہیں ہو رہا نا میم؟ اوکے. لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے. مثلا لا یہاں پہ لائے نافیہ ہے، سمپل لائے نافیہ جو کوئی بھی مضارع کے اوپر یا کسی بھی فعل کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ صرف مضارع کو منفی کے معنوں میں لے کر جا رہا ہے، مضارع کو منفی بنا رہا ہے. لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں. یعلمون عین لام میم روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ علم رکھتے ہیں. مثلا طرح مثال ہوتی ہے نا، جیسے اس طرح کا وہ. مثلا یہ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے؟ قولہم ان کی بات، جیسے ان کی بات کی طرح. اگر ہم یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مثلا کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک اسم آ گیا، قول ایک اسم آ گیا، اور ہم ایک ضمیر آ گئی. تو یہاں پہ جو پیٹرن آ رہا ہے وہ مرکب اضافی کا ہے اور پیچیدہ مرکب اضافی کا ہے. ٹھیک ہے؟ قولہم کو آپ دیکھیے، ان کی بات ایک، اور مثلا قولی یہ ایک. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا جس میں مثلا جو ہے وہ مضاف ہے، قولی اس کے لیے مضاف ہے. مثلا قولی بات کی طرح. ٹھیک ہے؟ اور قولی پھر مضاف بنا اور ہم اس کی مضاف الیہ بنا. قولی ہم ایک مرکب اضافی ہو گیا. تو ایسے مرکب اضافی کو جو یا جس میں ایک یا ایک سے زیادہ مضاف ہوتے ہیں نا، ایک سے زیادہ مضاف اور وہ مضاف الیہ بھی ہے، تو وہ مرکب کہلاتا ہے پیچیدہ مرکب اضافی. یہ اس کی مثال ہو گئی. مثلا قولہم ان کی بات کی طرح. فا پھر اللہ اللہ تعالی. یہاں پہ یہ جو فا ہے نا، اس کو غور سے دیکھیے. یہ فا جو ہے یہ استنافیہ ہے. ٹھیک ہے؟ فا استنافیہ، اس کی ایک پہچان میں آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ فا استنافیہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا مرفوع ہوگا. جو بھی فا کے بعد مرفوع اسم آئے گا تو وہ فا استنافیہ ہوگا، پھر وہ بات کھول کے کی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ فا پھر اللہ اللہ تعالی، یہ مرفوع ہو کر آیا ہے. اللہ کا اپنا نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، حمزہ لام ہا روٹ ورڈ کے ساتھ. پھر اللہ تعالی یحکم وہ فیصلہ کرے گا. یا شروع میں آ رہی ہے وہ کے لیے، ہا کاف میم حکم. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے. حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے. بینا ایک ظرف ہے، درمیان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ہم ایک ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے. تو ظرف پلس ضمیر کا پیٹرن مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے؟ بینہم ان دونوں کے درمیان. بینا اکثر دو چیزوں کے درمیان جب آپس میں مطلب دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز ہو تو پھر اس کے لیے بینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مرکب اضافی کا پیٹرن ہے یوم دن القیامتی. یہ ایک اسم آ گیا یوما، اور ایک ظرف بھی ہے. کون سا اسم؟ ظرف زمان.
زمانہ یعنی دن کو ظاہر کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے بینا تھا ظرف مکان جگہ ان کے درمیان، جبکہ یوما جو ہے وہ ظرف زمان ہے، اس میں زمانہ بتایا جا رہا ہے کہ دن کون سا ہوگا، القیامت قیامت کا دن. تو یہ بھی ظرف پلس اسم بن رہا ہے جو کہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. قیامت کے دن، قیامت بھی قاف واو میم روٹ ورڈ کے ساتھ آتی ہے، ال سے معرفہ ہے، تا سے منس ہے. قیامت کے دن بھی چونکہ قوم کے ترجمے کو جب ہم دیکھتے ہیں نا اس کے روٹ ورڈ کو، تو جیسے سب کھڑے ہوتے ہیں نا، حاضر ہونے کا دن، سامنے پیشی کا دن، تو وہ قیامت اسی سے نکلا ہے. فی ما جس میں یا جن میں، فی حرف جار ہے اور ما موصول ہے جو کہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے مجرور. کیوں؟ کیونکہ فی حرف جار نے ما کو مجرور کرنا ہے، تو یہ مرکب جاری بن گیا. جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری، جس میں کانو وہ تھے، فعل ماضی ناقص جمع مذکر غائب کا صیغہ واو الف بتا رہا ہے، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، کوئی تھوڑی سی چینج ہونے کے بعد یہ واو جو تھا اس کے روٹ ورڈ کا وہ الف میں چینج ہو گیا. انشاءاللہ تعالی وہ پیٹرن ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے. کانو وہ تھے، فعل ہے ماضی کا ناقص جمع مذکر غائب. فی ہی جس میں، فی بھی حرف جار ہے اور ہی مجرور ضمیر ہے. یہ مجرور ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا، جس میں اگر آپ دیکھیں ہر ضمیر کو آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو اس کی گردان ضرورت نہیں پڑے گی یاد کرنے کی. فی حرف جار اور ہی مجرور ہو کر فی ہی مرکب جاری بن رہا ہے. یختلفون، یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے، یا شروع میں آ رہا ہے تو یہ آ گیا وہ کے لیے. خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خلاف ہونا. ٹھیک ہے، مخالف ہونا. واو نون جمع کے لیے ہے، جمع ہے مضارع کا، مذکر ہے اور غائب ہے. ایک باب میں جا کے اس کا ترجمہ جو ہے اختلاف کرتے تھے اس طرح کا آ رہا ہے، یختلفون. تا اضافی بھی ہے اس میں، آپ دیکھ رہے ہیں نا روٹ ورڈ میں موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ کچھ اضافی حرف آ جاتے ہیں، وہ ابواب کی وجہ سے آتے ہیں. جب ہم ابواب کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خا لام فا روٹ ورڈ کے بعد یہاں پہ یہ تا کیوں آیا. تو یہ اکثر اضافی ورڈ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اس میں کنفیوژن کوئی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صرف اور صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ایک ہوئے ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر گردانتے ہیں، یہاں تک یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں یہ یہود اور نصارہ اکٹھے ہو کر کہتے تھے کہ ہماری جماعتوں کے علاوہ، یعنی ہم دو جماعتوں کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا. حالانکہ مسلمانوں کے خلاف اتحاد کے باوجود ان کی آپس کی باہمی منافرت جو تھی اور فرقہ وارانہ کشیدگی، اس کا عالم یہ تھا کہ وہ آپس میں جنگ و جدال میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ یہودیوں نے انجیل کے بارے میں کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ نے ان آیات میں یہی دیکھا نا کہ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پہ نہیں، مطلب ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کی کتاب انجیل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں اتری ہوئی ہے. اور یہی بات یہودیوں نے انجیل کے بارے میں کہی تو انہوں نے تورات کے بارے میں کہی سیم. یعنی تعصب میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ عیسائیوں کے اوپر یہودیوں نے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تہمتیں لگائیں، بہت زیادہ ناگفتہ بے باتیں کی، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر مشرکین بھی وہی باتیں کرنے لگے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک یہ لوگ ہمارے معبودوں کو مشکل کشا اور اللہ کے ہاں ان کو وسیلہ نہیں قرار دیں گے تب تک ان کی نجات بھی ممکن نہیں ہوگی. تو یہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا، یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس کے پلڑے میں کیا چیز ہے، حق اور باطل کے حوالے سے کوئی کس جگہ پہ کھڑا ہے، کس کا ایمانی لیول کیا ہے.
یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ کے خلاف ابتدا سے ہی کافر جو تھے وہ اپنے کفر میں یکجا ہو جایا کرتے تھے. ہم اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں